اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 37 آج ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج ہم اس میں دیکھیں گے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ مرکب اضافی ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں صفت استعمال ہوتی ہے، وہ چاہے مضاف کی صفت ہو سکتی ہے یا مضاف الیہ کی صفت ہو سکتی ہے یا دونوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں اللہ کا باعزت رسول، باعزت رسول، تو صفت کس کی بیان کی گئی ہے؟ رسول کی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں دیکھیں اللہ کا باعزت رسول، یعنی رسول کو نسبت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو رسول اس میں مضاف ہے، اللہ جو ہے اس میں مضاف الیہ ہے، تو صرف کس کی ہے؟ مضاف کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں باعزت اللہ کا رسول، اب یہاں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ باعزت ہیں، تو رسول مضاف ہے اور باعزت اللہ مضاف الیہ ہے، تو یعنی مضاف الیہ کی صفت بیان کی گئی ہے یہاں پہ۔ اور اینڈ پہ دیکھیں باعزت اللہ کا باعزت رسول، مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم نے سولو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی اگزامپل ہے اللہ کا باعزت رسول۔ صفت جو ہے اگر مضاف کی ہو تو وہ آخر میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر مضاف کی صفت ہوگی تو ہم اس کو اینڈ پہ لے کے جائیں گے۔ مضاف آپ کا کیا ہے؟ باعزت رسول، مضاف الیہ کیا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول کو نسبت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور جس کو نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف ہے، جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب رسولن سے آپ نے اس کا اعراب ہلکے کیا، رسولو ہو گیا، اور مضاف آپ کا اللہ ہے تو اللہ کو آپ حالت جر میں لے کے اللہ ہی۔ اور باعزت کس کی صفت ہے؟ مضاف کی، تو جب مضاف کی صفت ہوتی ہے تو ہم اس کو بالکل اینڈ پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کس کی صفت ہے؟ مضاف کی۔ اور مرکب جب ہم پڑھتے ہیں مرکب توصیفی، اس میں بھی کیا آتا ہے؟ نیک لڑکا، صالح، ٹھیک ہے، ولد صالح، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی کیونکہ یہ مرکب توصیفی کی کنسٹرکشن آتی ہے، ٹھیک ہے، تو مرکب توصیفی کیسے ہوتا ہے کہ اس کی جو صفت ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے جو اس کی صفت ہوتی ہے موصوف کے اوپر تابع ہے۔ اب باعزت رسول میں رسول جو ہے وہ موصوف ہے اور باعزت صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے، تو ہم اس کو بھی حالت رفع میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ مذکر ہے مذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ حالت معرفہ میں ہے، معرفہ میں ہے تو معرفہ کریں گے، نکرہ ہے تو نکرہ میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک چیز پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ مضاف جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اردو میں تو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا، اگر یہاں ایک یا کوئی کا لفظ لگا ہوتا تو ہمیں آرام سے پتہ چل جانا تھا کہ یہ جو مرکب ہے معرفہ نکرہ میں ہے، اس کا مضاف بھی نکرہ میں ہے، مضاف الیہ بھی نکرہ میں ہے، ایک یا کوئی کے لفظ سے۔ لیکن یہاں کیسے پتہ چلے گا؟ عربی کے کنسٹرکشن سے کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ مضاف کے ساتھ ہم ال نہیں لگا سکتے، تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ ال لگا ہوتا تو معرفہ ہوتا، نہ لگا ہو تو نکرہ ہوتا ہے۔ تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا ہمیں پتہ چلے گا اس کے مضاف الیہ سے۔ آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ جیسا ہوگا، اگر نکرہ ہوگا تو وہ نکرہ ہوگا اس کا مضاف، اگر وہ معرفہ ہوگا تو اس کا مضاف معرفہ ہوگا۔ یہ ہم ایک نوٹ میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے مضاف الیہ سے۔ اب مضاف الیہ اللہ ہی ہے، تو اللہ کیا ہے؟ اس میں علم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر یہ معرفہ ہے تو رسول بھی کیا ہوا؟ معرفہ ہوگا، لیکن ال نہیں لگایا کیونکہ اس کی شرط تھی، مضاف ایسے نہیں بنتا، مضاف کی شرط ہے کہ اس کے ساتھ ال نہیں لگتا، لیکن اس کی صفت کے ساتھ ہم ال لگائیں گے، اس کو شو کریں گے کہ وہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ال لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ حالت رفع میں ہے، یہ رفع میں رکھیں گے، مذکر ہے تو مذکر رکھیں گے، تو الکریم، ٹھیک ہے۔ جس طرح اس کی صفت ہے رسولو، رسولو کی صفت ہے کریمو، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ حالت رفع میں، یہ بھی حالت رفع میں ہے، لیکن اس کے
جگہ کون سی ہے؟ اینڈ پہ آیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نہیں آیا کہ رسول الکریم نہیں آیا، اس کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے، اس کو ہمیں اینڈ پہ لے کے جانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہے اللہ کا باعزت رسول۔ مزید ہم ایگزامپل سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ اب ہے باعزت اللہ کا رسول، اب صفت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی مضاف الیہ کے ساتھ۔ جب صفت اگر مضاف الیہ کی ہوگی تو مضاف الیہ کے بعد آئے گی، ٹھیک ہے، مطلب اس کے ساتھ آ جائے گی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ مضاف آپ کا رسول ہے، مضاف الیہ جو ہے اللہ کا، باعزت اللہ کا، یعنی باعزت اللہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مضاف الیہ ہے۔ آپ اعراب ہلکا کریں گے رسول کا تو رسولو ہو گیا۔ اب اللہ ہی جو ہے حالت جر میں جائے گا، تو اب اس کی صفت کہاں آئے گی؟ اس کے ساتھ آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے، تو موصوف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ان کی صفت میں آئیں گے تو اس کے ساتھ فوراً اس کی صفت آ جائے گی اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی حالت جر میں ہے، اللہ ہی جو ہیں معرفہ ہے تو اس لیے صفت بھی حالت جر میں ہے، اور معرفہ ہے الکریمی، رسول اللہ الکریمی، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے ایگزامپل میں دیکھیے گا، رسول اللہ الکریمو، اب کریمو کس جیسا ہے؟ حالت رفع کس کی ہے؟ مضاف کی، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف کی صفت ہے۔ ابھی جو ہم نے ایگزامپل کی اس میں یہ دیکھیں الکریمی کس طرح کا ہے، کس حالت میں؟ حالت جر میں، اور حالت جر میں مضاف اور مضاف الیہ میں سے کون سا ہے؟ اللہ ہی، تو اللہ ہی حالت جر میں ہے، مضاف الیہ حالت جر میں ہے، تو اس کی صفت بھی حالت جر میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ زیر زبر بہت میننگ رکھتی ہے عربک گرامر کے اندر، میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ہم دونوں طرح سے کرتے ہیں، باعزت اللہ کا باعزت رسول، صفت اگر مضاف الیہ کی ہو تو مضاف الیہ کے بعد آئے گی، اور اگر مضاف کی ہو تو بالکل اینڈ پہ آئے گی، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں مضاف کیا ہے؟ باعزت رسول، مضاف الیہ کیا ہے؟ باعزت اللہ کا، ٹھیک ہے۔ رسول کا ہم اعراب ہلکا کریں گے، رسول ان سے رسولو کیا، اللہ ہی کو حالت جر میں اللہ ہی لکھیں گے۔ اب صفت جو ہے آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ کی صفت فوراً اس کے بعد اس کی پوزیشن پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور جو مضاف کی صفت ہے بالکل اینڈ پہ آئے گی، مضاف کی صفت بالکل اینڈ پہ آئے گی۔ تو رسول اللہ الکریمی پہلے کس کی صفت آئی؟ مضاف الیہ کی، اس کے ساتھ ہی، لیکن مضاف کی صفت ہم اینڈ پہ لے کے جائیں گے، رسول اللہ الکریم الکریم، رسول اللہ الکریم الکریم، ٹھیک ہے۔ اب کریمی کس کی صفت ہے؟ اللہ ہی کی، اور کریمو کس کی صفت ہے؟ رسول کی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے خیال رکھنا ہے اس کا۔ آج ہم صرف اتنا ہی کریں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے مرکب اشاری کا استعمال مرکب اضافی کے اندر، تو اس کی بھی کنسٹرکشن بالکل سملر ہی رہتی ہے جیسے مرکب توصیفی کا جب استعمال ہوتا ہے مرکب اضافی کے اندر۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔